السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے ہم نے جمعہ کے دن کے بارے میں پڑھا تھا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے، اور یہ سب سے بہترین دن بھی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. تو گویا آج آپ ہفتے کے دنوں میں سے بہترین دن میں ہیں. جمعہ کے دن ہی قیامت بھی آئے گی. جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے، اور قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ بہت بہترین ہوگا. کس طرح اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کے دن؟ وہ لوگ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں اور جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پچھلی دفعہ بتایا تھا میں نے. غور سے نہیں سنا یا لکھا نہیں، یا دل پہ لکھ لیں یا کتاب میں لکھ لیں. کہیں بھی لکھا ہوا تو کام آ جائے گا، لیکن اگر آپ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے رہے تو پھر فائدہ نہیں. پھر جمعہ کے دن کو جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے مومنوں کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنے، یعنی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خاموشی سے خطبہ سنے، کسی سے کسی طرح کی بھی بات چیت نہ کرے، کوئی کھیل کود، انگلیوں سے کھیلنا، ہاتھوں سے کھیلنا یا کاپی پہ کچھ لکھنا، یہ سب کچھ منع ہے. تو اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا، کھیلتا رہا، اس نے لغو کام کیا. اس زمانے میں مسجد کا فرش جو تھا اس پہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ بیٹھ کے جیسے کنکری پہ بیٹھنے تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک کنکری اٹھائی اس کو دوسرے کو مارا، جیسے وہ کھیل کھیلتے ہیں. تو جمعہ کا خطبہ سننے کے دوران اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی منع ہے. اسی طرح کسی کو اف تک نہیں کہہ سکتے، کسی کو چپ نہیں کہہ سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ نے فرمایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جمعہ کا دن کیا ہے. جو کوئی اچھی طرح غسل کرتا ہے پھر جمعے کے لیے آتا ہے، پھر خاموش رہتا ہے، خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے اور آنے والے جمعے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ان ایڈوانس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ قتل سے بچتا رہے. پھر اسی طرح جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، خیر مانگنے اور شر سے پناہ مانگنے کا دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا اور جبریل علیہ السلام اس کو لائے. یہ ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینے کی طرح تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نقطہ تھا. آپ نے فرمایا، جبریل یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ جمعہ ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا رب پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے یہ عید ہو، اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے. تم اول ہو اور یہود و نصارہ تمہارے بعد ہیں، اور اس جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو اس شر سے بھی بڑے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ہم اس کو یوم المزید کہیں گے. یعنی یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جائے گا. تو اپنے لیے کوئی دعا مانگی اسی وقت. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا، بے شک ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے.
عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ 1 ساعت سے بھی کم. میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا, 1 ساعت یعنی 1 منٹ سے بھی کم. میں نے عرض کیا وہ گھڑی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے, افطار سے پہلے مکمل خاموشی اختیار کر کے اچھی اچھی دعائیں اپنے لیے مانگنی. میں نے عرض کیا وہ تو نماز کا وقت نہیں. آپ نے فرمایا ہاں بے شک مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نماز ہی کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ سے جس خیر کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا کر دیں گے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے قلیل اور مختصر ہونے کو بیان کیا, بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لیے, تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. پھر یہ بے پناہ اجر کمانے کا دن ہے. 1 سال صیام و قیام کے برابر اجر کمانے کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کروایا یا غسل کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا اور پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا, امام سے قریب ہو کر بیٹھا, غور سے سنا, لغو سے بچا, تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے. لیکن شرائط آپ دیکھیے کون کون سی؟ نہا دھو کے آنا, اول وقت پہ آنا, پیدل آنا, امام سے قریب ہو کر بیٹھنا, توجہ سے سننا, ہر لغو چیز سے بچنا. تو اس کے بعد اس کے لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. جمعہ کے لیے نکلنے والے قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے. عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ نے مجھے پا لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. تو جمعے کے لیے جانا دراصل کس لیے جانا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کے راستے میں جانا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی, اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے گائے کی قربانی کی, جو تیسری گھڑی میں چلا گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبا قربان کیا, اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربان کی, اور جو 5ویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی پھر وہ اجر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. انڈے کے بعد پھر کوئی اجر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا. جو مریض کی عیادت کرے, جنازے میں حاضر ہو, روزہ رکھے, جمعہ کے لیے جائے اور گردن آزاد کرے. اب گردن تو آپ آزاد نہیں کر سکتے لیکن صدقہ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر. عورتیں جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوتی تو تعزیت کر سکتی ہیں. تو اس دن کے مخصوص کام کیا ہیں؟ کثرت سے درود پڑھنا, سورۃ الکہف پڑھنا. جمعہ کے دن فجر کی نماز کی قرات کون سی صورتیں؟ الف لام میم السجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر, سورۃ الدہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورۃ الجمعہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی سورت پڑھا کرتے تھے, یعنی جمعہ کی نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وغیرہ بھی. عیدین اور جمعے میں آپ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. پھر ایک دن صفائی اور ستھرائی کا بھی خاص دن ہے, خاص اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں, جمعہ کے دن غسل کرنا, مسواک کرنا اور اگر پائے تو خوشبو لگانا. پھر جمعے کی نیت سے غسل کرنا, یعنی صرف ڈیلی روٹین کے طور پر نہیں بلکہ جمعے کی عبادت کے طور پر. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا, یعنی روحانی طہارت اس کو حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو, اپنے سروں کو دھو لو, اگرچہ تمہیں جنابت نہ ہو اور خوشبو بھی لگا لو, یعنی ضرورت نہیں بھی پھر بھی غسل کرو. پھر مسواک لازم کرنا, تیل اور خوشبو لگانا. خوشبو کی خاص تلقین ہے لیکن عورتوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جو مردوں تک پھیل کے جائے یا سڑک پہ دوسروں کو اسمیل آئے.
پھر جمعہ کے دن خاص کپڑے کرنے کی تلقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے لیے اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے. یعنی اگر ہو سکے جمعے کے دن مخصوص لباس پہنا جائے, جیسے عید کے دن عام دنوں سے ہٹ کے لباس پہنا جاتا ہے کیونکہ عید کا دن ہے ایک طرح سے. پھر اسی طرح حاضری لگنے کا دن, فرشتے جمعے کے دن نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آنے والے, دوسرے نمبر, تیسرے, یعنی کہ ترتیب وار لکھتے چلے جاتے ہیں. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. لیٹ آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ملائکہ مسجدوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں. پھر جب امام نکل آتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. راوی نے پوچھا اے ابو امامہ کیا امام کے نکل آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں, لیکن وہ ان میں نہیں ہوتے جن کا نام صحیفوں میں لکھا جائے. یعنی جمعہ ہو جاتا ہے لیکن نام نہیں لکھا جاتا. پھر یہ کہ خطبہ سننے میں انسان تاخیر نہ کرے, یعنی یہ نہیں کہ ٹائم دیکھتا رہے, اچھا نماز کب شروع ہوگی, 5 منٹ رہتے ہیں تو جلدی سے جا کے مسجد میں داخل ہو جائے, شروع سے جائے. پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کی اور فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھا کرو, بلا شبہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی دور ہی رکھا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی نیکی کے کاموں میں حریص ہونا چاہیے, اور خصوصاً کیونکہ جمعے کی مجلس میں نماز کے علاوہ خطبہ بھی ہوتا ہے تو انسان تعلیم کے لیے جتنا قریب بیٹھتا ہے اتنی زیادہ بہتر سمجھ آتی, اور جتنا دور بیٹھتا ہے اتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے گا, دوسروں کی موومنٹ اس کو نظر آئے گی تو اس سے ڈسٹرب بھی ہوگا, دھیان بڑھ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے, گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے, کچھ بولنا نہیں چاہیے. جو کسی کو بھی چپ کرائے اور صرف یہ کہے کہ چپ رہے, اس نے بھی لغو بات کی. حتیٰ کہ کسی آیت یا حدیث کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے خطبے کے دوران قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے رخ پھیر لیا, انہیں جواب ہی نہیں دیا. جب نماز پوری کر لی تو کہنے لگے تمہارا جمعہ نہیں ہوا. ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سچ کہا ابی نے. یعنی اتنی سخت ممانعت ہے جمعے کے خطبے کے دوران بولنے کی. آپ لوگ اللہ توفیق دے تو جمعہ آج بھی ہوگا, یہاں پر مسجد میں جمعہ پڑھیں لیکن خاموشی اختیار کریں. قرآن مجید جب لگا ہوا ہو یعنی سنایا جا رہا تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی طرح جمعے کے خطبے کے دوران مکمل خاموشی ضروری ہے. اگر لغو کام کرے تو جمعہ نہیں ہوتا, بس صرف ظہر کی نماز لکھی جاتی ہے, یعنی جمعے کا ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے, جس میں کوئی لغو کام کرنا, گردنیں پھلانگنا یا پتھروں کے ساتھ کھیلنا یا ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنا. پھر اسی طرح اگر اونگ آئے تو انسان کو جگہ بدل لینی چاہیے. پھر اسی طرح کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یعنی انسان دیر سے آئے اور پھر آ کے تقاضا کرے اس کو سب سے اچھی جگہ ملے, اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو اس جگہ سے ہٹا دے تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح جمعہ کے وقت میں کاروبار حرام ہے. پھر اسی طرح جمعے کے دن کو قیام اور روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار انسان اگر 2 روزے اکٹھے رکھ رہا ہے تو جمعے کا دن آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعے کا دن عید کا دن ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں. پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کہ کسی سے کلام نہ کر لے یا اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ نہ جا پڑے. یعنی اب ساری پابندیاں اٹھ گئی, جمعہ ہو گیا, اب سنت پڑھنی ہے, اب کیا کریں, آس پاس کے لوگوں سے سلام کر کے یا پھر اسی جگہ پڑھیں یا پھر جگہ تبدیل کریں. اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا, کیونکہ جمعہ جلدی ہوتا ہے تو اس لیے قیلولہ کا وقت نہیں ہوتا. چلیے شروع کرتے. 25واں پارہ. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شہید. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا علم. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. قیامت کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں. ہمیں اس کا علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقع نہیں ہونے والی، کیونکہ لوگ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ فرماتے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس پر وہ مذاق اڑانے لگتے کہ جس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں وہ کیسے واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اگر انسان کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرے تو آخرت کے آنے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. مثلا بیج سے پھل برآمد ہونا. بیج ایک سوکھی ہوئی چیز ہے، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے، اور ایک بیج سے منو پھل نکلتے ہیں. پھر پھل نکلنے سے پہلے بیج درخت کے اندر ایک شگوفے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس میں سے یعنی پھول سا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پھل نکل آتا ہے. تو یہ بھی ایک ولادت کا مرحلہ ہے، ایک پیدائش کا مرحلہ ہے. اسی طرح دوسرا مرحلہ یہاں بتایا گیا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا چیز تھی اور کیا چیز بن جاتا ہے. تو اسی طرح اس دنیا کے پیٹ سے آخرت کا نکلنا یا اس دنیا سے آخرت کا وجود میں آنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام اول تو ویسے ہی مشکل نہیں، لیکن مختلف کاموں کو کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں. پھر فرمایا اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، یعنی یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی کوئی بھی کسی شریک کو مانے گا نہیں، کیونکہ کسی شریک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی وہ سارے شریک جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، آج وہ غائب ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے کہ ان کو پناہ دے سکیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا. جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کا لمحہ انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے، لیکن انسان اس سے سبق نہیں لیتا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، دن پھیر دیتے ہیں. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ نعمت اس لیے آتی ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے
لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نہ ہی وہ خوشحالی میں نعمت پر شکر کرتا ہے اور نہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا کہ میرا رزق کشادہ ہو، مجھے تندرستی ملے، بال بچے ہوں، میرے گھر میں خوشیاں ہوں، یہ سب تو میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انکار اور آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے، یعنی نعمتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے، نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا رہے. تو جو شخص اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. اور اسے جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں؟ کیونکہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی سی آواز ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ یعنی ایک یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اور ایک یہ کہ یہ نہیں ہے. دو میں سے ایک آپشن تو ضرور ہے، یا ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر تمہاری مخالفت تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی. تو اپنے آپ کو بچاؤ اس عذاب سے جو تمہارے اس کتاب کی مخالفت کی وجہ سے تم پر آئے گا. تو انسان کو ایسے معاملات میں جب کسی چیز کا انکار کرنے والا ہو تو سوچ سمجھ کے انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو مخالفت میں دور نکل چکے ہیں پھر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی کائنات کے اندر بھی دیکھیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یعنی جسم کے اندر، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے، پکڑ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا، اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی. سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سورۃ الشورى مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. یعنی یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، اس سے پہلے بھی وحی آتی رہی ہے مختلف انبیاء اور رسل کے پاس. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے،
وہ برتر اور عظیم ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے انسانوں کے کرتوت دیکھ کر، انسانوں کی باتیں سن کر ڈرتے ہیں کہ کہیں انسانوں پر اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے، اور اس ڈر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، زمین والوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ ورنہ جتنے لوگ اس زمین پر، اس پلانٹ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر ان کی نافرمانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ زمین ایک دن بھی باقی رہنے کے لائق نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی سرکشی اور ایک ایک بندے کی نافرمانی کے اوپر درگزر کیے چلے جا رہا ہے، اسی لیے تو یہ زندگی قائم ہے، ورنہ تو یہ قائم ہی نہ رہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے۔ وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، سب کون کہاں پوجا جا رہا ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وحی کیا ہے، تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ یعنی قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو غفلت سے چونکا دیا جائے، متنبہ کر دیا جائے کہ وہ عقائد اور اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر آ جائیں اور اپنی نجات کا بندوبست کریں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو جہنم میں، دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کسی کا ولی ہونا اس کی من مرضی کی بات نہیں کہ جب کوئی چاہے بن بیٹھے یا جس کو آپ چاہے بنا لے، نہیں، ولایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا چاہے وہ مددگار بنے اور اس کو اپنی مدد سے نوازے۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ یعنی چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو، چاہے راہ چلتے دو لوگوں کا، اصل فیصلہ اللہ کرے گا۔ دیکھیے دنیا میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے یا تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی، یا جو لوگ باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں وہ بعض اوقات غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، اور دوسرا شخص جو زیادہ گٹس نہیں رکھتا، زیادہ بولنے کے، زیادہ دلیلیں دینے کے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے، تو اس کو لوگ دبا جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حضور بھی دنیا میں جیتنے والے واقعی جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں، وہاں تو بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر ایک کی پوزیشن کھول کر بتا دی جائے گی کہ کس نے کس پر کتنی کہاں کیا زیادتی کی۔ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خوبصورت فعل ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے جوڑے کی شکل میں مانوس کیا، یعنی جو اس کے لیے انس کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے۔ ورنہ انسان اجنبی لوگوں سے بھی گھبراتا ہے، کہاں یہ کہ اس کا جوڑا کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، یعنی انسان کا جوڑ کو جن ہوتا مثلا،
یا کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ اس سے وہ سکون نہیں پا سکتا تھا جو انسان انسان سے پاتا ہے. اسی سے لفظ انس ہے اور اسی سے انسان ہے. اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کس کی اوقات کیا ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، یہ اس کو پتا ہے.